السلام علیکم دوستو، حضرت خضر علیہ السلام کا مکمل واقعہ، پیدائش، راز زندگی اور ہمیشہ کی حیات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت خضر علیہ السلام اللہ کے ایک نیک بندے، والی اور بعض علماء کے مطابق نبی تھے۔ ان کا اصل نام بلیہ بن ملکہ یا بعض روایت میں الیاس ذکر کیا گیا ہے، مگر زیادہ مشہور نام خضر ہے، جس کا مطلب ہے سبز، کیونکہ جہاں وہ بیٹھتے تھے وہاں زمین سبز ہو جاتی تھی۔ پیدائش اور نسب۔ حضرت خضر علیہ السلام کا تعلق نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کی نسل سے بتایا جاتا ہے۔ ان کی پیدائش کا وقت یا مقام قرآن یا صحیح حدیث میں تفصیل سے بیان نہیں ہوا، مگر بعض روایات کے مطابق وہ بہت قدیم زمانے کے نبیوں میں سے ہیں، اور بعض علماء کے نزدیک وہ نبی نہیں بلکہ اللہ کے خاص ولی ہیں۔ دوستو، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات۔ سورہ کاف کا واقعہ قرآن مجید کی سورہ کاف آیات 60 تا 82 میں حضرت خضر علیہ السلام کا مکمل واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تفصیل سے بیان ہوا ہے۔ اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتایا کہ ایک بندہ ہے جسے علم لدنا اللہ کی طرف سے خاص علم عطا کیا گیا ہے۔ دوستو، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خواہش ظاہر کی کہ وہ اس بندے سے ملے اور علم حاصل کرے۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مچھلی کے ساتھ سفر کا حکم دیا۔ جب وہ مچھلی زندہ ہو کر پانی میں چلی جائے تو سمجھ لینا کہ مطلوبہ بندہ اسی جگہ ہے۔ دوستو، آخر کار حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام کو پایا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے انہیں شرط رکھی کہ وہ ان کے ساتھ رہ سکتے ہیں لیکن کسی بات پر سوال نہیں کریں گے۔ دوستو، پھر 3 اہم واقعات پیش آئے۔ ایک، کشتی میں سوراخ کرنا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے ایک غریب ملاح کی کشتی میں سوراخ کر دیا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ ایک ظالم بادشاہ زبردستی اچھی کشتیوں کو چھین رہا تھا۔ سوراخ دیکھ کر وہ کشتی چھوڑ دیتا۔ دوستو، حضرت خضر علیہ السلام کا دوسرا یہ تھا لڑکے کو قتل کرنا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے ایک بچے کو قتل کر دیا۔ مقصد یہ لڑکا بڑا ہو کر اپنے نیک والدین کے لیے آزمائش بن جاتا۔ اللہ نے چاہا کہ انہیں اس سے بہتر اولاد عطا ہو۔ دوستو، تیسرا، دیوار تعمیر کرنا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے ایک بستی میں بغیر اجرت کے ایک گرتی دیوار کو سیدھا کر دیا۔ مقصد اس کا یہ تھا، اس کے نیچے 2 یتیم بچوں کا خزانہ چھپا تھا اور اللہ چاہتا تھا کہ جب وہ بڑے ہو تو خزانہ نکال لے۔ پھر حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان تینوں باتوں کی حقیقت بتا کر رخصت لیا۔ دوستو، حضرت خضر علیہ السلام کی زندگی اور حیات۔ حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں سب سے خاص بات یہ ہے کہ وہ آج بھی زندہ ہے۔ دوستو، یہ عقیدہ قرآن سے تو نہیں بلکہ متعدد روایات اور اولیاء کرام کے اقوال سے ملتا ہے۔ بہت سے بزرگوں جیسے حضرت عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی اور امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ان سے ملاقات کا ذکر کیا ہے۔ دوستو، یہ مانا جاتا ہے کہ اللہ تعالی نے حضرت خضر علیہ السلام کو قیامت تک زندہ رہنے کی خاص نعمت دی ہے تاکہ وہ نیکی اور علم کو پھیلانے کا کام کرتے رہے۔ ان کا مقصد دوستو زمین میں اللہ کے حکم سے چپ کر کام کرنا اور اولیاء اللہ کی مدد کرنا۔ دوستو، حضرت خضر علیہ السلام کہاں رہتے ہیں؟ دوستو، حضرت خضر علیہ السلام دنیا میں موجود ہے لیکن لوگوں کے نظروں سے اوجھل۔ بعض خوش نصیبوں کے خواب یا جاگتے میں ان سے ملاقات کی سعادت نصیب ہوتی ہے۔ ان کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ہر دور میں اللہ کے نیک بندوں کی رہنمائی کرتے ہیں اور کبھی حاجیوں کے شکل میں یا فقیر کی صورت میں سامنے آتے ہیں۔ دوستو، حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت الیاس علیہ السلام، بعض روایات میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ حضرت خضر اور حضرت الیاس علیہ السلام دونوں زندہ ہیں اور ہر سال حج میں عرفات کے میدان میں ملاقات کرتے ہیں۔ دوستو، یہ واقعہ کا مکمل خلاصہ یہ ہے، حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اللہ کا علم انسان کے ظاہری علم سے بہت زیادہ ہے۔ دوستو، صبر کرنا علم سیکھنے کی بنیادی ہے۔ ہر واقعہ کی ایک حکمت ہوتی ہے، چاہے ہمیں فوری سمجھ نہ آئے۔ دوستو، اللہ کے ولی دنیا میں رہ کر خاموشی سے نیکی کا کام کرتے ہیں۔ اگر آپ کو حضرت خضر علیہ السلام کی یہ کہانی پسند آئے ہو
تو برائے مہربانی ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں دوستو، تاکہ علم اور ایمان میں اضافہ ہو۔ جزاک اللہ خیرہ۔